سہیل بڑائی صاحب، رضا رحمانی صاحب، زبیر بھائی، اسد اللہ صاحب اور میرے بہت ہی قابل احترام بہت ہی ہمارے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، قلمکار موجود ہیں، اور آپ سب کے سامنے وہ کتاب جو میں نے کالموں کی صورت میں تو پڑھی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں پڑھی، اس پر گفتگو کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا موضوع ہی ایسا ہے کہ جس پر گفتگو تو بنتی ہے، اور یہ موضوع 25 کروڑ لوگوں کا موضوع ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل کے مستقبل کا موضوع ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا، اور اسے ایڈریس کیے بغیر کام چلے گا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی گفتگو کر لیں، کسی بھی معاملے کے جو اصل اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ اپنے رویے کی اصلاح نہ کریں اور وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو معاملہ بنتا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں یہ المیہ رہا ہے کہ جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی اپنی صحیح مینز کے ساتھ، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا اگر کوئی چیز ہو سکتی تھی جس کے نتیجے میں فائدہ ہو سکتا تھا تو وہ لینڈ ریفارمز تھیں۔ وہ لینڈ ریفارمز پراپر ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں یہ جو جاگیرداری نظام ہے، وڈیرہ شاہی نظام ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا تو رائے کھلنا شروع ہو جاتی، اظہار رائے کی آزادی ہر سطح پر گاؤں اور دیہات میں بھی اور شہروں میں بھی ہوتی، اس سے جمہوریت کے پنپنے کے امکانات تھے۔ پھر اس کے بعد جب بھی جمہوریت کی کوئی شکل بھی پیدا ہونے لگی، اس کے بعد ایک مارشاء اللہ نے جنم لے لیا، اور جو رہی صحیح بات ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی تھی۔ شکوہ ظاہر ہے ان سے ہے جو مارشاء اللہ لگاتے ہیں، اور ان سے ہے کہ وہ ایمرجنسیز لگاتے ہیں، ان سے ہے کہ جو ڈکٹیٹر بن کر تمام لوگوں کی جو اختیار ہے اس کو سلب کر لیتے ہیں، لیکن شکوہ ان سے بھی ہے جو انہی کے انکیوبیٹر میں پلتے ہیں۔ شکوہ ان سے بھی ہے جو انہی کے گارڈن کی، ان کے باغ کی ایک اچھی سی کیاری کے پھول بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے بھی شکوہ ہے کہ سب اپنی اپنی باری کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے سلیکٹرز کو سلیکٹرز بنانے میں ان کھلاڑیوں کا بڑا ہاتھ ہے کہ جو کسی بھی ٹیلنٹڈ آدمی کو زخمی کرنے میں اور اپنا نمبر اپنی ٹیم میں بنانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنی اس روش کو تبدیل کرنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں، وہ اصول خود پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی سے شروع ہوتے ہیں۔ میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بہت ہی سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں، تقریروں میں بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، پریس کانفرنس میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس سے ابھی اس وقت کہ کون کس پارٹی میں ہے، کہاں ہے، اس سے قطع نظر ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کی اس بنیاد پر پاکستان میں کون سی پارٹی پوری اترتی ہے، آپ بتا دیجئے مجھے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پارٹیوں میں جمہوریت، جسے انٹرا پارٹی الیکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا الیکشن کمیشن کا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ خود بتا رہا ہے کہ آپ نے کسی اصول پر نہیں کیا، آپ نے صحیح ہے الیکشن کمیشن نے کیا اور سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اس کو کہا کہ یہ درست ہے، لیکن کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف ٹیکنیکل گراؤنڈ پر آپ جمہور کے بنیادی حق کو کہ وہ کسی کو رائے دینا چاہتے ہیں، اس حق سے اس کو محروم کر دیں؟ کیا آئین پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے؟ اور اگر جس گراؤنڈ پر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن میں کسی کو روکا ہے، اس گراؤنڈ پر جو ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ، جو تیار ہیں اور جو اس پر خوش ہیں کہ آج ہمارے لیے پذیرائی موجود ہے، ہمارے لیے ماحول بنا دیا گیا ہے، ان کو یہ خود نہیں سوچنا چاہیے، اور عوام کو نہیں سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے جو پورا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی انٹر پارٹی الیکشن کے قواعد کو پورا کرتی ہے، جمہوریت کی روح کے دیکھیں نا، یہاں پر موروثی سیاست ہے۔ یعنی پہلے تو تھا نا کہ خاندانی سیاست، وہ تو ایسی موروثیت میں کہ وصیت کی بنیاد پہ بھی پارٹی کے اندر جو ہے وہ تقرریاں ہو سکتی ہیں، خاندان کی بنیاد پر ہو سکتی ہیں۔ آپ کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پارٹی کا سلیکشن بورڈ ہو رہا تھا جس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے انٹرویوز ہو رہے تھے، زبیر بھائی،
تو اس میں ایک صاحب تھے، ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی تھیں، ان کے سمدھی تھے، ان کے اور چھوٹے بھائی تھے، لائن سے بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے وہ تھے کہ کسی کی 30 سال کی بھی خدمت ہو سکتی ہے، کسی کی 20 سال کی بھی خدمت ہو سکتی ہے. اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ یہاں آ کر بیٹھ سکے. جب وہ یہاں آ کر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا تو جمہوریت نہیں ہے، یہ خاندان ہے. اور وہ خاندان کے ساتھ چلنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاندان کے علاوہ آئیں گے تو پارٹی کمزور ہو جائے گی. آپ پارٹی کمزور ہو جانے کی بات کرتے ہیں، ملک کمزور ہو جاتا ہے جب ڈیموکریسی کی بیسکس ٹھیک نہیں ہوتی. تو جمہوریت کا پھر راگ مت الاپ ہے. آپ کو جمہوریت اسی وقت اچھی لگتی ہے جب کسی اور کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اپنے اوپر بات آتی ہے اس وقت تو آپ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو فوراً پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ موقع ان لوگوں کو فراہم کرنے والے کون ہیں؟ وہ ظاہر پولیٹیشین ہوتے ہیں. پھر آپ جمہوریت کی دوسری کوئی نرسری ہو سکتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہیں. اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن بدقسمتی سے ملک میں 1984 سے نہیں ہو رہے. 40 سال ہو گئے ہیں مظہر بھائی. 40 سال میں باشعور ترین لوگ ہوتے ہیں طلبہ، ان کو اپنے ہی لوگوں کو منتخب کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا. صرف 1989 میں پنجاب میں صرف الیکشن ہوئے تھے، تو وہ تو مارشل لا نے روکے تھے. تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جو بھی پہلی جمہوری حکومت آتی، یعنی بی بی کی حکومت میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، پھر میاں صاحب کی حکومت میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، پھر دوبارہ بی بی کی حکومت میں ہو جانا چاہیے تھا، پھر میاں صاحب کی حکومت میں ہو جانا چاہیے تھا. پھر جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر این آر اوز بھی آئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جو بیسک نرسری ہے اس نرسری کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا. اور جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے طلبہ سیاست کا، طلبہ سیاست کا مطلب صرف طلبہ تنظیموں کی کارکردگی نہیں ہوتی. طلبہ سیاست کا مطلب وہ پورا ماحول ہوتا ہے جس میں بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، شعور پروان چڑھتا ہے، پوری دنیا کے، پورے ملک اور قوم کے، اپنے تعلیم کے حالات پر گفتگو ہوتی ہے، حقوق کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بہتر ہوتا ہے ہر سال انتخاب سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. اور بائی اینڈ لارج جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، جب تک طلبہ یونین کے انتخابات ہوتے تھے ان انتخابات میں پاکستان کی سیاست میں ہونے والی دھاندلی نہیں ہوتی تھی. وہ ایک ٹھیک انتخاب ہوتا تھا اور جیتنے والے جیت جاتے تھے، ہارنے والا ہار جاتا تھا. تشدد کا عنصر بڑا ہی اس لیے کہ آپ نے جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا اور اسپلنٹر گروپ کھڑے کر دیے، اور جگہ جگہ پر آپ نے جو ہے ایٹم بم فٹ کر دیے. اور پھر پارٹیوں نے براہ راست جو ہے وہ اپنی اب آپ دیکھیں کہ سوائے اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے، جماعت اسلامی میں انٹر پارٹی الیکشن بھی ہے، جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی بھی ہے، اور یہ تو چلو ہے جماعت اسلامی میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے لوگ لاکھ اختلاف کریں، 1947 سے لے کر آج تک صرف طلبہ تنظیم ہے. ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جب اس نے سینٹرل پریزیڈنٹ کا انتخاب نہ کیا ہو، اس نے اپنی ایگزیکٹو باڈی کا انتخاب نہ کیا ہو. ان حالات میں بھی کہ جب طلبہ سیاست بالکل کہاں پھڑپڑا رہی ہے ہی نہیں عملاً، تو اس وقت بھی وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ان کا تقرر پارٹی کا لیڈر نہیں کرتا. میں کراچی کے ناظم کا جمعیت کا تقرر نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا. وہ خود کرتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں باقاعدہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنی طلبہ تنظیموں کو جو ہے وہ نامینیٹ، جو ساری پارٹیاں نامینیٹ کرتی ہیں. تو جمہوریت پھر کہاں ہے؟ پھر طلبہ یونین کے الیکشن جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی بی بی کی شہادت کے بعد، تو وزیر اعظم گیلانی صاحب نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہم مزدور انجمنیں اور طلبہ یونین کو بحال کریں گے. نہیں کی، آج تک نہیں کی، اور آج تک بھی کسی کا پروگرام بھی نہیں ہے. ہر دفعہ پریشر آتا ہے تو بات کر دیتے ہیں. دوسری نرسری. تیسری نرسری جمہوریت کی ہے لوکل باڈیز. کون سی پارٹی ہے جو لوکل باڈیز کے الیکشن کرانا چاہتی ہے؟ جو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے، بتحاشا تجربات سے گزری ہے، اچھے برے سرد گرم سب حالات سے گزری ہے، لیکن سب سے زیادہ رکاوٹ ہم نے دیکھا خود یہاں پر انہوں نے ڈالی. اور جب تک انہوں نے اپنا پورا حساب کتاب نہیں کر لیا، جب تک جو ہے یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے، 4 مرتبہ ڈیلے ہوئے، لڑنا پڑا، دھرنے دینے پڑے، احتجاج کرنا پڑا، کمپرومائز کیا کہ ٹھیک ہے حلقہ بندیاں جیسی بھی ہیں لیکن نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا. ایک دفعہ پتہ تو چل جائے لوگوں کو کون کس کے ساتھ ہے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر اگر مفاد سے بالاتر ہو کر لوگ ایک اصول کی بنیاد پر اکٹھا ہو جائیں تو یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سلیکٹرز کے حوالے سے تو ہم سب بات کرتے ہی ہیں، اور ان سلیکٹرز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ 3 سال کی مدت کی پالیسی نہ بنایا کریں. کسی کا تقرر ایک جگہ پر ہوتا ہے، کسی کا دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، کسی کا تیسری جگہ پہ ہوتا ہے. وہ اپنے ٹینیور کو چاہتا ہے کہ اپنے اس 3 سال کی مدت میں اس کے مطابق وہ پاکستان کے قومی مفاد میں ایک بہت زبردست کام کر رہا ہوتا ہے.
اور وہ قومی مفاد جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ماحول کو کیا کہنا چاہیے کہ ہموار کر رہا ہوتا ہے اپنے پیش نظر. لیکن در حقیقت یہ جو شارٹ سائٹنگ ہے، اسٹیٹ کی اتنی چھوٹی نظر نہیں ہونی چاہیے. ان کو مواقع دینے پڑیں گے، انہیں بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. اگر وہ 50 سال اور 40 سال کے حوالے سے اس ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی امیدوں کو مارنا نہیں چاہتے، تو انہیں بھی سوچنا پڑے گا اور ان سیاستدانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اب وہ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہماری باری بھی ہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم انشاءاللہ سب کو اکٹھا لے کر بات کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی لوگ یہ نہیں کرتے. اس کا سبب کیا ہے کہ سیاست میں جو کرپشن کا لیول آ گیا ہے، مفادات کا جو لیول آ گیا ہے، اس میں ہر آدمی اپنی ذات کو دیکھتا ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم اتنی بڑی سیاست کی اور عوام کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز میں جتنی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ان پارٹیوں کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے؟